آج مسلمانوں کے بچوں کے شادیوں کے موقع پر بچیوں کے شادیوں کو موقع پر آج مسلم گھرانوں میں، مسلم سوسائٹی میں، مسلم سماج میں ایک اور رسم کا ایجاد ہو چکا ہے، اور وہ دن بدن آہستہ آہستہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہر گھروں میں جا رہا ہے۔ وہ ہے ہلدی رسومات، وہ ہے ہلدی رسم۔ آج مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دین کا ایک جز ہے اور ایک دین کا ایک حصہ ہے اور دین کی جو ہے ایک پہچان ہے۔ کیا اس کو نبی علیہ السلام کی تعلیم معلوم نہیں کہ اسلام ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے مذہب کی تابعداری کرنے والے ہیں جو مذہب اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے؟ مگر آج مسلمان بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے اور بڑے جو ہے دھوم دھام سے ہلدی پروگرام رچا رہے ہیں بچیوں کی شادی پر اور بچوں کی شادیوں پر۔ ایسے مسلمان کو شرم آنی چاہیے مسلمان کہنے سے، ایسے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے مسلمان کہنے سے۔ آپ فیس بک کے اسکرینوں پر، یوٹیوب کے اسکرینوں پر، ٹک ٹاک کے اسکرینوں پر آپ دیکھیں گے کہ ہلدی رسم کی جو ویڈیو چلتی ہے، جو اسکرین پر آتی ہے، اس میں کتنی بے حیائی ہے، کتنی عریانیت ہے، اور وہاں پر جو ہے مسلمان گھروں کی بچیاں، مسلمان گھروں کے بچے ساتھ میں ڈرامے کرتے ہیں، ساتھ میں ناچتے ہیں، اور اس بچے کے والدین، اس بچوں کے باپ اور ماں بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی بچیاں اس کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی نوجوان بچیاں اپنے باپ کے سامنے ناچے، ڈرامے کرے، گانے بجا کر ناچے، اور وہاں پر باپ دیکھ کر مظاہرہ کر رہا ہے، اور ماں اس کو دیکھ رہی ہے اور خوشی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہماری بچیاں بڑی باوقار ہے، ہماری بچیاں بڑی فیشن والی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو شرم سے مر جانا چاہیے، شرم سے جو ہے شرمانی چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہم باغی ہیں، اللہ کے دین کے باغی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے باغی ہیں، اللہ کی تعلیمات کے باغی بنے ہوئے ایسے مسلمان۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کا ہر فرد یہ سمجھے کہ ہمارے گھروں میں جب شادی ہو تو سنت کے طریقے پر ہو، سنت کا خوب خیال کیا جائے۔ آج مسلمانوں نے سمجھا کہ صرف مسجد میں آنے سے سنت کا یاد ہوتا ہے، مسجد سے جب چلے جاتے ہیں تو سنتوں کو دھجیہ اڑایا جاتا ہے، سنتوں کو اپنے پیروں تلے رونت دیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے بھائی مسلمان ہیں، ہم نبی کے داعی ہیں، ہم نبی کی جو سنتوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے دل سے یہ جائزہ نہیں لیتے، کبھی اپنے دل سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ اور یہ رسم جو ہلدی رسم ہے یہ دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم ہر گھروں میں اس کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں، جو غیروں کا طریقہ ہے، اسلام اس کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دیتا، مگر ہم اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سب کا گناہ ہمارے سروں پر ہوگا۔ پہلے تو تھا کہ جو ہے تیلک اور جہیز ایک نحوست ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اس کے بعد گانے اور بجانے کا رسوم تھا، مگر یہ تیسرا رسم جو ہمارے سماج میں داخل ہو چکا ہے وہ ہلدی رسم ہے۔ اس کی ختم اور اس کے اختتام کی پلاننگ ہم سبوں کو کرنی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا داعی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، وہ اس پروگرام میں نظر آتے ہیں، وہاں پر دین کی باتیں سناتے ہیں، جا کر وہاں پر دین کی باتیں کہتے ہیں جا کے لوگوں سے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے مولوی کہنے سے۔ ایسے مولویوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کے رسول کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے دین کے باغی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باغی ہیں، اور اللہ کے باغی ہیں، اور کتاب اللہ کے باغی ہیں۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں، ہم دین کے داعی ہیں، ہم دین پھیلانے والے ہیں، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کا تماشا اڑا رہے ہیں، آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
آپ کو تو ہونا چاہیے کہ ایسے پروگرام میں جانے سے انکار کر دے، صاف طور سے انکار کرے کہ ہم ایسے پروگرام پر لعنت کرتے ہیں، ہم ایسے پروگرام میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں، کچھ ہمارے اہل علم طبقہ کے لوگ جب یہ تیار کر لیں اور یہ پلاننگ کر لیں کہ ہمیں ایسے رسومات میں شادیوں کے موقع پر جہاں پر گانے بجانے ہوں، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہو، دھجیاں اڑائے جاتے ہوں، ایسے موقع پر جا کر ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تب دین کے اندر ایک جو ہے تاثیر پیدا ہوگا، اور دین کے اندر ایک جو ہے طاقت پیدا ہوگی۔ مگر اہل علم لوگ ہی جا کر اس میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس امت کے اندر دن بدن خرابی آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آج کے دور میں اہل علم حضرات اگر اس بات کی پلاننگ کر لیں کہ ہمیں ایسے پروگراموں میں، ہمیں ایسے رسومات والی جگہوں میں دعوت قبول نہیں کرنی ہے، نہیں جانا ہے، تو یہ امت بیک وقت رک جائے گی بے حیائی سے، یہ امت بیک وقت رک جائے گی فتنے سے۔ اس لیے میں اہل علم حضرات سے کہوں گا کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس ڈر میں نہ رہیں کہ ہمیں امامت سے نکال دیا جائے، ہمیں مدرسے سے نکال دیا جائے گا، ہمیں خانقاہوں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، یہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کو نہیں کھلا رہے ہیں۔ اس ڈر سے مت رہیں، کسی کے دباؤ اور کسی کے پریشر میں مت رہیں، کسی کے دباؤ میں مت رہیں کہ ہمارے خوراک چھین لیے جائے۔ کچھ مولوی کی عقیدے ہیں کہ ہم اگر عوام کے خلاف، رسومات کے خلاف اور جو ہے گانے بجانے کے خلاف اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری امامت چلی جائے گی اور ہماری نوکری ختم ہو جائے گی۔ اے مولویوں سن لو، تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عوام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داران حضرات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تمہارا کام بنے گا، اللہ سے نہیں ڈرو گے تم ڈرتے رہ جاؤ